بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل کے ناظرین، حافظ ضیاء الرحمن نقشبندی آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج کا موضوع ہے استغفار کی فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی اور ہر غم کو ہلکا کر دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا، اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ عزیزان محترم، ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو اور استغفار کرتے رہو، کیونکہ میں خود بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ 70 مرتبہ میں استغفار پڑھتا ہوں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس کے لیے آسمانوں میں مغفرت پر معافی کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کو دنیا میں استغفار کی توفیق ملتی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور جس کے لیے آسمانوں پر قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے، دنیا میں اس کو دعا کی توفیق ملتی ہے۔ ادعوا استجب لکم، اور جس کو آسمانوں سے نعمتیں دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، دنیا میں اس کو شکر کی توفیق دیتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ عزیزان محترم، استغفار میں بہترین استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جن کو یہ یاد ہے وہ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور جن کو یہ یاد نہیں تو ایک اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو ایک اور پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ بھی مشکل لگتا ہے تو پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ اور یہ جو آخر میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اس کے بارے میں ہے جو شخص بروز جمعہ یہی استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ نماز فجر سے پہلے 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ کریم اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس بندے کے گناہ ہوں گے تو اسے معاف فرما دیں گے۔ اور دوستو، ایک استغفار ہے، اس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر کے وقت پہلے یا بعد میں دن کے وقت 1 مرتبہ سید الاستغفار پڑھتا ہے تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر شام تک وہ بندہ مر جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر یہی سید الاستغفار وہ شام میں پڑھتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے اگر مر جاتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور سید الاستغفار کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو عزیزان محترم، یہ جتنے بھی استغفار آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے بہت ہی معتبر ہیں، سب کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے، اور اگر جتنے بیان ہوئے ہیں آپ حضرات کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی، مشکل لگ رہے ہیں، تو سب سے چھوٹا جو ہے وہ یہی ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بھی استغفار ہے، اس کو پڑھ لیں، اور کم از کم ایک دن میں 1 تسبیح جو ہے استغفار کی لازمی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی مسلمان بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔